السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ امید ہے آپ ٹھیک سے ہوں۔ میں بھی خیریت سے ہوں، ٹھیک ہوں۔ اتوار کی رات آ گئی ہے اور آپ سے گپ شپ میں نے کہا لگا لوں۔ کچھ خبریں ہیں آج صبح کچھ خبریں، بڑی اہم جو خبریں ہیں نا وہ نواز شریف کے متعلق ہے، لیکن اس سے پہلے شیخ رشید صاحب نے صبح خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان 5 سال سے پہلے نہیں جانے والے، اور انہوں نے کہا اپوزیشن جو استعفے دے رہی ہے نا کل، وہ آج دے، اور انہوں نے جو 1 فروری کو آنا ہے اسلام آباد وہ آج آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی۔ اور عمران خان نہ صرف پاکستان کا لیڈر ہے بلکہ مسلم دنیا کا لیڈر ہے۔ سبحان اللہ، مجھے یاد آ گیا جب اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا شیخ رشید نے، میں نے خود وہ تقریر سنی تھی کہ نواز شریف مسلم امہ کا لیڈر ہے، پاکستان کا نہیں ہے، مسلم امہ کا لیڈر ہے۔ اور یہی بات اس نے شیخ رشید نے کہی تھی پرویز مشرف کے بارے میں، او یار جیڑا جتے او دے نال، ٹھیک ہے۔ تو ان کی باتوں کا کوئی یقین نہ کرتا ہے، نہ کسی کو کرنا چاہیے شیخ رشید صاحب کی باتوں۔ ادھر فردوس عاشق گوان صاحبہ جو ہے وہ چیلنج کرتی پھرتی ہیں باکسنگ کا مریم نواز صاحبہ کو، خود ساختہ، اور نان سیریس لوگ ہیں سر، یہ نان سیریس لوگ ہیں، پکنک منانے آئے ہیں، پکنک، یہ پکنک مناتے ہیں نا، سب سے پہلے عمران خان کو چھوڑنے والے یہی ہیں۔ اور خاص طور پہ شیخ رشید کے حوالے سے نا مجھے وہی ایک یاد آتی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے 12 شاگرد تھے، 12 جو ان کے ساتھ تھے آخر دم تک، جو ان میں سب سے زیادہ شاگرد ان سے محبت کرنے والا سمجھا جاتا تھا اور بڑا پیارا تھا، اور جیسے یہ آپ کہہ لیں کہ عمران خان کے گرد یہ شیخ رشید صاحب بھی ہے، اسی کی وجہ سے میں یہ مثال دے رہا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ پطرس تم نہ صبح کی مرغ کی اذان سے پہلے 3 دفعہ میرا انکار کرو گے۔ اس نے کہا سر میں آپ کا انکار کروں گا؟ اس نے کہا ہاں جی تم میرا انکار کرو گے۔ وہی ہوا، وہ بادشاہ نے جو ہے نا حملہ کر دیا، وہ ادھر ادھر سارے بکھر گئے، اور ایک جتھے نے جو ہے نا اسی پطرس کو پکڑ لیا، جھاڑی کے پیچھے یہ چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ تو اس نے کہا تم عیسیٰ کے ساتھی ہو؟ کہتا نہیں میں تو عیسیٰ کو جانتا ہی نہیں علیہ السلام۔ پھر اس نے اسی طرح دوسرا ایک اور گروپ جا رہا تھا، اس نے کہا وہ جا رہا ہے وہ، تو انہوں نے کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو؟ کہتا جی میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو جانتا ہی نہیں۔ اسی طرح تیسری دفعہ بھی اس نے کیا تو اس نے انکار کیا اور مرغ نے اذان دے دی۔ تو یہ شیخ رشید مجھے وہی نظر آتا ہے۔ عمران خان جب پرابلم میں آئے گا سب سے پہلے یہ جائے گا اور یہ کیا کہے گا، میں تو ان کو کہتا تھا کہ جناب نہ کرو، میں تو ان کا اتحادی تھا، میری تو اپنی عوامی لیگ ہے، اور میں تو عمران خان کو ہمیشہ کہتا تھا کہ بھئی تم یہ تمہارے ترجمان برا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، میں ان کو سمجھاتا رہتا تھا۔ آج بھی جب ان سے کوئی سوال پوچھا جائے نا پی ٹی آئی کے بارے میں، جو نیگیٹو سوال ہو جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، تو کہتا ہے جی آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں، میں تو عوامی لیگ کا صدر ہوں۔ تو جب چھوڑے گا تب بھی یہی کہے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ کریں نہ کچھ۔ اب آئے اصل خبر کی طرف جو آپ کو ہم دینا چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے جو یہ دورہ کیا ہے یو اے ای کا، اس دورے میں کافی ساری باتیں ہیں، کافی ساری۔ ایک تو آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے پیسے واپس مانگنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے۔ پھر جو یو اے ای نے پاکستانیوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے، سعودی عرب نے بھی پابندی لگا دی ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے نا نیا کوئی پاکستان سے بندہ نہیں آئے گا، تو اس کے بھی بڑی وجوہات ہیں۔ اور اب جو اصل بات سامنے آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ خبر بتا رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے
کہ نواز شریف کسی بھی وقت سعودی عرب جا سکتے ہیں. سعودی عرب پرماننٹ نہیں، یہ جو مشن چل رہا ہے جس کو سب سے زیادہ عمران خان کو اس وقت خطرہ ہے. جتنے مسلم ممالک ہیں جو سعودی عرب کے انڈر آتے ہیں وہ سارے عمران خان کے مخالف ہو چکے ہیں، سارے. اور وہ یہ اس طرح مخالف نہیں ہوئے کہ بھئی کوئی یہ ناراضگی یہ وہ کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ. اور پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو برادر ملک ہیں، چاہے پرویز مشرف کی حکومت رہی ہو، زرداری کی ہو، نواز شریف کی ہو، سعودی عرب ہمیشہ بڑا اہم رول ادا کرتا رہتا ہے. بڑے بھائی کا رول، سارا کچھ رول. اور آپ کو پتہ ہے راحیل شریف بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو کافی معاملات طے ہو رہے ہیں، جلدی والے طے ہو رہے ہیں. اور آج ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ دھرنا جو لانگ مارچ ہے نا، وہ اسلام آباد جانے سے پہلے عمران خان استعفیٰ دے دیں گے. یہ بھی خبر ہے کہ اسلام آباد میں دھرنا پہنچنے سے پہلے ہی عمران خان استعفیٰ دے کے تو بھاگ جائیں گے. اور سعودی عرب والے یہ بڑی اہم خبر میں نے آپ کو بتائی ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں. 2 دن یا 3 دن میں نواز شریف صاحب سعودی عرب پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ سارا کچھ طے ہو رہا ہے، ہر چیز طے ہو رہی ہے. ہماری ساری جو مقتدر قوتیں ہیں نا، وہ مرکز وہی بن رہے ہیں، سعودی عرب بن رہے ہیں، محمد بن سلمان. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ بن رہی ہیں. اور باقی جو ہے وہ برطانیہ نے بڑے سخت انداز میں عمران خان کو شٹ اپ کال دی ہے نواز شریف کے حوالے سے. اور نواز شریف نے بھی یہی کہا ہے کہ وہاں پاکستان میں میری جان کو خطرہ ہے. پہلے بھی وہ واقعی زندگی بچا کے گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ انہوں نے اس کو زہر دینے کی کوشش کی ہے جب وہ ادھر تھانہ چونگ میں تھے. ٹھیک ہے، اور لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور ہسپتال نہیں لا رہے تھے. پھر ہسپتال آئے، اس وقت ان کی پلیٹلیٹس کا مسئلہ تھا، کڈنی کا مسئلہ تھا، یہ تھا. اب تو یہ کہتے ہیں نا جو بہانے تھے بھئی سارے تو ڈاکٹروں سے ساری تسلی کرا کے آپ نے کیا تھا. اللہ نے ان کو صحت دی ہے، اور ابھی تھوڑی سی صحت ان کی باقی ہے آپریشن والی، یہ ہارٹ کے آپریشن والی. تو جب وہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے وہ آ جائیں گے. اور یہ ساری خبریں جو ہے نا، یہ ایسے بالکل ماحول تقریباً بن چکا ہے. یا دوسرے سادہ لفظوں میں یہ کہیں تو جو گیند ہے نا وہ ڈی میں داخل ہو سکتی ہے، اب کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے. ایسے ایک سٹروک سے ایسے یہ گول، جیسے ہاکی کا گول ہوتا ہے نا، ایسے گول ہوگا. یا گیند کرکٹ کی اچھل چکی ہے اور وہ کسی وقت بھی یہ ایسے کیچ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اہم خبر تھی جو آپ تک پہنچانی تھی نواز شریف کے حوالے سے. اور دوستوں نے ابھی میں ایک لنک دے رہا ہوں، میرے وہ سبسکرائب کریں ایک چینل کو، اس میں لنک میں وہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی، خدا حافظ.